اچھا جی، تو میں شیئر کرتی ہوں دوبارہ. اس میں آپ کا یہ ابھی جو نیا ٹاپک ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ پھر کبھی کبھی اس کے اندر مرکبات بھی آ جاتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی دیکھا تھا نا اوپر یہاں پہ یہ مرکب آ رہا تھا بالصوتی من المسجد للبیت. تو اگر مرکب جاری آتا ہے نا، وہ کیا بن جائے گا؟ آپ کا متعلق فعل بن جائے گا. وہ تو آپ نے پڑھ لیا اوپر. اسی طرح اگر کوئی اور مرکب آ جاتا ہے، مرکب اضافی آ جاتا ہے، مرکب توصیفی آ جاتا ہے، تو وہ کیا بنتا ہے؟ مرکب عطفی آ جاتا ہے، تو وہ کیا بنتا ہے وہ ہم ابھی دیکھیں گے. اچھا، بعض مرتبہ جملہ فعلیہ میں فاعل مرکب کی صورت میں استعمال ہوتا ہے. فاعل جو ہوتا ہے وہ مرکب بن کے آ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں اخو حامدن، یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ اخو حامدن، مرکب اضافی. مرکب اضافی بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی کبھی مفعول جو ہے جیسے اخا حامدن، تو اخا یہ منصوب ہے نا، اخو تو مرفوع اصلی فاعل بنا تھا، یہ اخا منصوب ہے، اور یہ جو ہے یہ فاعل نہیں بن سکتا، یہ مفعول بنے گا. ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی فاعل بھی آپ کا یہ آ سکتا ہے مرکب بن کے، اور مفعول بھی آپ کا مرکب بن کے آ سکتا ہے. تو مشکل بات نہیں تھی، اس لیے میں نے کہا اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. امام المسجدی، یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے مضاف پہ کیا اعراب آ رہا ہے. اگر اس میں مرفوع آ رہا ہے تو اس کو فاعل بنا دیں پورے مرکب کو، اگر اس کے اوپر زبر آ رہی ہے تو اس کو مفعول بنا دیں. اب یہ کیا ہے؟ موصوف اور صفت، مرکب توصیفی بن کے یہاں پہ یہ مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مرکب اضافی بھی بن کے مفعول بن سکتا تھا. بس آپ نے پہلے والے کو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر زبر آ رہی ہے تو اس کو مفعول بنا دیں، اس پہ پیش آ رہی ہے تو مضاف پہ ہے یا موصوف پہ ہے تو وہ آپ اس کو فاعل بنا دیں. اب یہاں پر دیکھیں فریحہ، فریحہ کا مطلب تو ہے خوش ہوا. اب اس فعل کو وہ خوش ہوا، فریحہ وہ خوش ہوا، تو یہ کون سا فعل ہے؟ لازم ہے کہ متعدی ہے؟ وہ خوش ہوا لازم. لازم ہے. جب بھی وہ میں ترجمہ ہوگا وہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب فریحہ یہاں پہ فاعل جو ہے نا وہ اسم ظاہر آ رہا ہے، تو اسم ظاہر فاعل بھی آ سکتا ہے پہلے صیغے کے ساتھ. اچھا، تو یہ کیا ہے؟ فاعل آپ کا اخو حامدن، حامد کا بھائی خوش ہوا، حامد کا بھائی خوش ہوا، تو یہ فاعل کون بن رہا ہے؟ حامد کا بھائی بن رہا ہے. پھر ضرب زیدن اخا حامدن، اب یہاں پہ یہ فعل ہے، زیدن فاعل بنے گا، اور مفعول جو ہے وہ آپ کا مرکب اضافی بن کے آ رہا ہے. زید نے مارا کس کو؟ حامد کے بھائی کو. تو یہاں پر آپ کا مضاف جو ہے وہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے، تو آپ اس کو فاعل نہیں بنا سکتے، اس کو آپ مفعول بنائیں گے، یہ مفعول بن جائے گا. پھر یہاں پر آپ دیکھیں قرأ، اب یہ بھی فعل کیا ہے؟ ضرب بھی یہ متعدی فعل ہے، اس کو مفعول کی ضرورت تھی تبھی تو مفعول آیا ہے نا آگے. اخا آیا، مفعول آیا ہے، اس کو ضرورت نہیں تھی، نہیں آیا اس کے آگے مفعول. اب یہ قرأ فعل بھی جو ہے اس کو بھی یہ بھی متعدی، اس نے پڑھا، قرأ اس نے پڑھا، تو یہ متعدی فعل ہے. آپ کو اس کا فاعل بھی چاہیے، فاعل تو مسٹ ہے، اور مفعول بھی آگے چاہیے کیونکہ یہ متعدی فعل ہے. تو قرأ امام المسجدی، پڑھی یا تلاوت کی امام مسجد نے، یا پڑھا. یہاں پہ خطبہ آ رہا ہے نا، قرآن نہیں آ رہا. اگر القرآن ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ تلاوت کی قرآن کی، لیکن یہاں پہ خطبہ آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ امام مسجد نے یا مسجد کے امام نے پڑھا لمبا خطبہ، طویل، خطبتن طویلتن اس کی صفت آ رہی ہے. صحیح ہے؟ صرف خطبتن بھی آ سکتا تھا لیکن انہوں نے مرکب یعنی لمبا خطبہ پڑھا، کوئی چھوٹا موٹا نہیں پڑھا، لمبا ہی پڑھ دیا. تو یہ اس طرح سے پھر آپ کا صرف فاعل بھی بن کے آ سکتا ہے، صرف مفعول بھی بن کے مرکب اضافی آ سکتا ہے، اور پھر دونوں مل کے بھی آپ کا فاعل بھی مرکب بن کے آ سکتا ہے اور مفعول بھی. فاعل اور مفعول دونوں مرکب بن. جی بولیے. یہ پوائنٹ پھر سے ایکسپلین کریں نا، جو آپ بولے امامو جو اگر ضمہ آئے تو
وہ ہاں آپ نے مضاف کے اوپر دیکھنا ہے, آپ نے موصوف کے اوپر, جو پہلا والا ورڈ ہوگا نا مرکب کے اندر, اس کا آپ نے اعراب دیکھنا ہے. اگر اس پہ ضمہ آ رہا ہے تو آپ اس کو فاعل بنائیں گے, ٹھیک ہے, اور اگر اس پہ زبر آ رہی ہے تو آپ اس کو مفعول بنائیں گے. مفعول کا اعراب جو ہوتا ہے نا وہ مفعول منصوب, کلو مفعول منصوب, کلو مفعول منصوبن, جتنے بھی مفعول ہوتے ہیں وہ سارے منصوب ہی ہوں گے, چاہے وہ ضمیر بن کے آئیں چاہے وہ اسم ظاہر بن کے آئیں, اور جتنے بھی فاعل ہوں گے وہ مرفوع ہوں گے, کلو فاعل مرفوع, چاہے وہ ضمیر فاعل بن کے آئے چاہے وہ آپ کا اسم ظاہر فاعل بن کے آئے, اس نے مرفوع ہی آنا ہے, ٹھیک ہے. تو جب مرکب بن کے آئے گا جملہ فاعل تو آپ نے اس کا پہلے ورڈ کا اعراب دیکھنا ہے, اس کو نہیں دیکھنا, یہ تو مجرور ہے, یہ تو نہ فاعل بن رہا ہے نہ مفعول بن رہا ہے نہ یہ کچھ اور بن رہا ہے, اس والے کو دیکھنا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ باقی لوگوں کو آ گئی ہے؟ میم صرف حرف جاری مرکب جاری کوئی متعلق فعل کہیں گے نا, باقی کوئی بھی مرکبات کو متعلق فعل نہیں کہیں گے, صحیح نا؟ نہیں, صرف مرکب جاری جو آئے گا, ٹھیک ہے. جی تو وہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, ایک جیسے کبھی ایسا آتا ہے پہلے حرف جر آ رہا ہوتا ہے پھر مضاف الیہ آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. حرف جر آ رہا ہے, پھر یہاں پہ آپ کا جیسے ہوتا ہے فی کتاب اللہ, فی کتاب اللہ, تو اب آپ کا کیا ہے, کتاب اللہ کیا ہے, ہی, یہ کیا بن رہا ہے, یہ آپ کا کیا بن رہا ہے, مرکب اضافی بن رہا ہے نا, کتاب اللہ, کتاب اللہ یا کتاب اللہ, سب صورتوں میں یہ مرکب اضافی ہے, اس پہ الف لام اور تنوین نہیں ہے, اس کے نیچے زیر ہے, تو یہ مرکب اضافی ہے. اچھا, فی اس کے شروع میں آ رہا ہے, تو اب اس کو کیا بنائیں گے, اس میں تو یہ مرکب جاری بھی آ رہا ہے مرکب اضافی بھی آ رہا ہے, تو اب یہ پورا آ رہا ہے, تو اس کو کیا بنائیں گے, متعلق فعل بنائیں گے یا کچھ اور بنائیں گے؟ شاید متعلق فعل ہی بنائیں گے, کیونکہ مرکب جاری کہلائے گا نا, مرکب جاری کہلائے گا. اس کو آپ بریکٹ میں کر کے مرکب اضافی کو اس فی سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ پورا مرکب جاری بن جائے گا. چاہے اگر مرکب توصیفی بھی اندر ہے, مرکب عطفی بھی اندر ہے, مرکب اشاری بھی اندر ہے, باہر حرف جر ایک دفعہ آ گیا تو وہ پورے کا پورا اس سے ملٹیپلائی ہو کے مرکب جاری بن جاتا ہے. اور جب وہ مرکب جاری بن گیا تو پھر اس نے متعلق خبر ہی بننا ہے, پھر آپ اس کو فائل نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ کتابی کو اب آپ فائل نہیں بنا سکتے, فائل تو مرفوع ہوتا ہے, کتابو ہوتا تو فائل بن جاتا, زبر ہوتی تو مفعول بن جاتا, کتاب اللہ ہی ہوتا تو وہ آپ کا مفعول بن جاتا, لیکن یہ کیا بنے گا, یہ اب مرکب جاری بن کے متعلق ہی بنے گا. یہ بہت اچھا سوال تھا, ٹھیک ہے. اور باقی جو ہیں وہ سارے مرکب آپ کے, ان کے آپ نے مضاف کو دیکھنا ہے, ان کے موصوف کو دیکھنا ہے, وہ جو مرکب کا پہلا والا ورڈ ہوگا اس کا اعراب دیکھ کے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا جملے. اچھا, ابھی ہم مشق کرتے ہیں انشاءاللہ, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. عظیم اللہ نے سچ کہا, تو اس کو پہلے اردو میں ہی ہم کر لیں گے. کہا جو ہے وہ آپ کا کیا بنے گا, فعل بنے گا, ٹھیک ہے. اور کس نے کہا, اللہ نے کہا, اور کیا کہا, سچ کہا, ٹھیک ہے, سچ کہا. تو اللہ نے سچ کہا, پھر عظیم اللہ نے سچ کہا. تو جو پہلے ہمیں اس کا کہا کے لیے کیا بولیں گے, ہم کہا کے لیے کیا ہوتا ہے, صدق, نہیں, کہا کے لیے سچ تو نہیں ہوتا نا, قالا, 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 اللہ کے لیے قالا. اچھا, فاعل کیا بنے گا, اس کے اندر والی ہوا, ضمیر بنے گی یا آگے ہم اللہ نے لگائیں گے, عظیم اللہ نے, عظیم اللہ اللہ ہے نے, نا, ہاں, عظیم اللہ نے پورے کا پورا آپ کا کیا بن رہا ہے, مرکب بن کے آپ کا فاعل بن رہا ہے. تو قال اللہ مرکب توصیفی بنائیے, اللہ عظیم, عظیم, ویری گڈ, کیونکہ فاعل بنا رہے ہیں نا تو پیش لائیں گے اللہ پہ. قال اللہ العظیم, اب کیا کہا, سچ کہا. اب کیا یہاں پہ لگائیں گے, بتائیے.
اب سچ لگائیں نا, سچ اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ نے کیا کہا, سچ کہا, تو وہ کیا ہوگا, آپ کا مفعول ہوگا. تو مفعول بنائیے, سچ کے لیے کیا ورڈ آئے گا, اور سچ جو ہے وہ منصوب آئے گا کیونکہ وہ مفعول بن رہا ہے. صدیقن. اب کیا ہوگا, سچ کے لیے کیا آئے گا, صدقہ تو ہوتا ہے اس نے سچ کہا ہے نا, لیکن اس کا صدقہ یصدقو صدقن, صدقن جو ہوتا ہے نا وہ اس کا مصدر ہوتا ہے. تو ہم کیا بولیں گے یہاں پہ, مفعول کیسے لائیں گے, قال اللہ العظیم, یہ تو فاعل بن گیا پورا مرکب توصیفی بن کے نا, یہ فاعل بن گیا صدقن. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ صدقن بھی لکھ سکتی ہیں, سچ کہا, اور صدیقہ بھی لکھ سکتی ہیں, لیکن صدقن زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس کو, اللہ تعالیٰ نے سچ کہا. اب تیرے رب نے مدد کی, اس میں دیکھ لیں, تیرے رب نے مدد کی, مدد کی یہاں پر نصرہ, نصرہ ہو گیا, اور تیرے رب نے ربو کا, ربو کا, نصرہ کیونکہ اچھا ربو کا کیوں لگا رہی ہیں, کیونکہ آپ کا نے آ رہا ہے, تیرے رب نے کے ساتھ نے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جب نے آتا ہے تو اس کو فاعل بناتے ہیں, اس مرکب کو, تیرے رب نے, تو ربو کا. ٹھیک ہے, یہ ہو جائے گا آپ کا نصرہ, مدد کی تیرے رب نے. بس اتنا ہی جملہ ہے ہمارے پاس, آگے مفعول ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, فاعل ہے اور مدد کی فعل ہے, تو بس اتنا ہی ہو گیا. اچھا, اگر مفعول لگانا چاہتے ہیں, نصرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی, تو مفعول کی تو ضرورت ہے نا, تو مفعول اگر لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں. اپنے بندے کی, اپنے بندے کی مدد کی, اپنے بندے کی ذرا بتائیں کیا بنے گا, اپنے بندے کی, بندہ تو عبد ہوتا ہے نا, اس پہ کیا لگائیں گی, عبدہ, عبدہ. دیکھیں عبد نہیں, عبدہ, اس اپنے بندے کی, عبدہ نہیں لگائیں گے کیونکہ فاعل تو ہم نے بنا لیا, ابھی تو ہمیں مفعول بنانا ہے, تو ہم عبد کے اوپر کیا لگائیں گے, زبر لگائیں گے. عبدہ, اپنے بندے کی, اس کے بندے کی یا اپنے بندے کی, دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. تیرے رب نے مدد کی اپنے بندے کی, یا تیری بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ربو کا مدد کی تیرے رب نے اپنے بندے کی. ٹھیک ہے, تیری مدد بھی لکھ سکتے ہیں, تو جو بھی مرضی آپ کی لکھیں, لیکن جو بھی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں مفعول بھی آپ کا کیا آ رہا ہے, مرکب بن کے آ رہا ہے, اور فاعل بھی کیا مرکب بن کے آ رہا ہے, تو یہ فعل ہے. تو انہوں نے یہ دیا ہی نہیں آپ لوگوں کو تھوڑی آسانی کے لیے کہ چلیں ابھی مفعول رہنے دیتے ہیں, صرف آپ فاعل لگا لیں. لیکن اس فعل کو اس نے مدد کی, اس میں مفعول کی ضرورت ہے. اس نے مدد کی, کس کی مدد کی, مفعول چاہیے اس فعل کو, فعل متعدی ہے. محمود کے دونوں لڑکے بیمار ہو گئے, تو محمود کے دونوں لڑکے بیمار ہو گئے. آپ بیمار ہونے کے لیے کیا کہیں گے, مریدہ, مریدہ, بیمار ہو گئے. کون بیمار ہوئے ہیں اب یہ بتائیے, مریدہ تو فعل ہو گیا. محمود کے دونوں لڑکے بیمار کون ہوئے ہیں, دونوں. ولدانی ہوتا ہے, ولدانی ہوتا ہے, نون ہٹا دو. ہاں, کیونکہ محمود کے لڑکے بولنا ہے نا ہم نے, دونوں لڑکے, محمود کے دونوں لڑکے, تو ہم ولدانی کا نون ہٹا دیں گے کیونکہ ہم اس کو مضاف بنا رہے ہیں. اور ولدا کیوں کہا, کیونکہ ولدانی کیوں لگایا, کیونکہ اس کو ہم نے فاعل بنانا ہے, رفعی حالت میں لکھنا ہے. اگر ولدینی کہہ دیں گے تو وہ تو مفعول بن جائے گا, نسبی حالت ہو جائے گی, تو ہم ولدانی, ولدانی رفعی حالت ہے, جیسے کتابانی رفعی حالت ہوتی ہے, کتابینی جو ہوتی ہے وہ مسلمانی رفعی حالت ہوتی ہے. تو یہ ولدانی ہے, دونوں لڑکے, اور کس کے, محمود. محمود کو آپ نے کیا بنانا ہے, محمود کے دونوں لڑکے. تو اس کے اوپر میں کون سے اعراب لگاؤں, محمود کے دونوں, مرکب بنا رہی ہوں نا میں, دن. ویری گڈ, ماشاء اللہ, کیونکہ یہ آپ کا مضاف ہے اور یہ آپ کا مضاف الیہ ہے. نون کو گرا دیں گے, ٹھیک ہے.
تو یہ ہو جائے گا ولدا محمودن. یہ الف بتا رہا ہے کہ 2 لڑکے بیمار ہوئے ہیں. بیمار ہو گئے پاسٹ ٹینس سے یہ مریدہ. محمود کے 2 لڑکے, بس اتنا ہی کافی ہے نا, محمود کے 2 لڑکے بیمار ہو گئے. تو اب یہاں پر آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہاں پہ زبر آ رہی ہے تو یہ تو مفعول بن جائے گا. مفعول نہیں بنے گا, یہ الف ہے. اعراب الف ہے. اگر آپ یہاں پہ الف کی جگہ یا لگا دیں گے نا, ولدینی کر دیں گے, تب یہ مفعول بن جائے گا. اگر اس کو مفعول بنانا ہو تو پھر یا نون لگائیں گے. اگر آپ اسے فاعل بنانا ہے تو دانی لگائیں گے, ولدانی. لوگوں نے خطیب کا کلام سنا. سننے کے لیے کیا ہوگا؟ لوگوں نے سنا. سمیا. سمیا. جب تک اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے نا آپ کا, ضمیر نہیں آ رہا, تب تک آپ کا فعل واحد ہی آئے گا. ساری جگہ واحد آ رہا ہے, یعنی ماضی کا پہلا صیغہ یوز ہو رہا ہے. تو سمیحا لوگوں نے کیا ہو گیا آپ کا؟ الناسو فاعل ہو گیا, اس کے اوپر پیش لائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد خطیب کا کلام سنا. ہاں, خطیب کا کلام, خطیب کا کلام, کلام الخطیبی, خطبۃ, ہاں کلام کرام ہی کر لیں, چلیں کلام بات, کلام سنی. کلام ما آئے گا, ٹھیک ہے نا. کلام الخطیب, خطیبی ہوگا نا, ہاں خطیبی ہوگا. تو لوگوں نے خطیب کا کلام سنا. تو کلام کے اوپر زبر کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ فاعل ہم پہلے بنا چکے ہیں, اب ہمیں مفعول کی ضرورت ہے, ہم اس پہ زبر لگائیں گے, ٹھیک ہے نا. کلام الخطیب بی, با نہیں بولیں گے. اگر ہم خطیب کا کلام ہے نا, تو اس کا کی جب آ جاتا ہے تو مرکب اضافی بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اس کو مرکب اضافی بنایا ہے. مضاف کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی آ سکتی ہے, تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں. مفعول بنانا ہو تو زبر دے دیں, فاعل بنانا ہو تو پیش دے دیں, پھر حرف جر آ جائے تو زیر دے دیں, پھر وہ متعلقے بن جائے گا. اچھا, اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا, تو کھول دیا, یہ تو ہو گیا فتح, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس نے کھولا, اس نے کھولا, تو اب فاعل کیا بنے گا؟ کس نے کھولا؟ اللہ نے کھولا. فتح اللہ, نے آ رہا ہے اس کے ساتھ, تو فتح اللہ کیا کھولا؟ اپنی رحمت کا دروازہ. تو رحمت کا دروازہ, رحمت کا دروازہ بنائیے. باب رحمتی ہی, بابا رحمتی ہی, ویری گڈ, ماشاء اللہ. اپنی رحمت کا دروازہ. تو رحمتی ہی کیا بن گیا آپ کا؟ رحمتی ہی. اب یہاں پہ میں نے تا کے نیچے زیر کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. بابا مضاف ہے, رحمتی جو ہے مضاف الیہ بن رہا ہے, اور آگے ہی لگا دیں گے, رحمتی ہی. اپنی رحمت کا دروازہ, اللہ نے کھولا اپنی رحمت کا دروازہ. کھول دیا یا کھولا ایک ہی بات ہے. اسکول کے چوکیدار نے اسکول کا دروازہ کھولا. اب اسکول کا دروازہ ہے, ٹھیک ہے, اور کھولا کیا ہے؟ وہ تو فتح ہی ہوگا. کھولا یہ فعل ہے, فتح آگے کیا ہے؟ نہیں, پہلے کس نے کھولا؟ پہلے فاعل آئے گا نا, چوکیدار نے کھولا نا, تو چوکیدار کو کیا بولیں گے؟ بوابو, البوابو ہوگا. فتح البواب, بواب جو ہوتا ہے یہ چوکیدار ہوتا ہے. بوابو, اس کو صحیح کر کے لکھ لینا, فتح البوابو. اچھا, چوکیدار نے کھولا, کیا کھولا؟ اسکول کے چوکیدار نے. تو اب بواب المدرستی کہیں گے, تو جب ہم اس کو مرکب اضافی بنائیں گے تو الف لام ہٹا دیں گے نا, پھر آپ کا مرکب اضافی پہ تو مضاف پہ تو نہیں آ سکتا نا آپ کا, نہیں آ سکتا. بواب المدرستی, اسکول کے چوکیدار نے. بواب المدرستی, اسکول کے چوکیدار نے. مشکل ہے کچھ؟ کبھی آپ نے سوچا تھا اردو سے بھی ترجمہ کریں گے عربی میں؟ اب قرآن کا تو اردو سے عربی میں کرنا ہے, وہ تو زیادہ آسان ہے, وہ تو
बस आपको ये पता चलना चाहिए ये फाइल है, ये मफूल है। तो बव्वाबुल फतहा बव्वाल बुल मदरसती, उसने क्या खोला? स्कूल का दरवाजा खोला। अब स्कूल का दरवाजा मफूल जो है वो भी आपका क्या बन रहा है? मुरक्कब बन रहा है। तो क्या बनेगा? बाबल बाबल मदरसती। मदरस बाबल, एक दरवाजा है ना, तो बाबल मदरसती, स्कूल का दरवाजा खोला। बस थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। टीचर कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे टीचर ने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। टीचर सिर्फ आपको एक लेक्चर देता है, वो आपको समझ आए ना आए वो चला जाता है, नेक्स्ट आके वो नया दे देता है, उसको अपना कोर्स खत्म कराना होता है। सारा पार्ट टीचर का और स्टूडेंट का होता है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो फिर काउंट होता है, वो उसको आगे लेके जाता है। इस स्कूल के लड़के ने उस स्कूल के लड़के को मारा। अब मारा क्या हो गया? ये आपका दरबा हो गया। इस स्कूल के लड़के ने, यहां तक आपका ने तक फाइल बन जाएगा, और उस स्कूल के लड़के को या को आ रहा है मफूल बन जाएगा। तो ये मफूल है, इसको आपने मफूल बनाना है और इसको फाइल बनाना है। आप बनाइए। दरबा, ये फाइल है, इस स्कूल के लड़के ने। वलदु हादिहिल मदरसती। दरबा, वेरी गुड। दरबा हाजिहिल, इस स्कूल के लड़के ने हाजिहिल मदरसती, लड़के ने भी है ना, लड़के ने हाजिहिल, इस स्कूल के लड़के ने। तो हम यहाँ पे वलदू हाजे ही लगाएंगे ना, वलदू, वलदू फाइल बनेगा ना, वलदू हाजी हाजी हिल मदरसती। जेर यहाँ पे हम मदरसा मोनस है तो हाजा नहीं ला सकते, हाजी हिल मदरसती। अब देखें, हाजी हिल मदरसती मुरकब शारी है और उससे पहले आपका वलदू हाजे ही मुरकब इजाफी बन रहा है, इस स्कूल के लड़के ने। ठीक है, अब ये पूरा क्या बन गया? आपका फाइल बन गया। उस स्कूल के लड़के को मारा, तो वलदा हो जाएगा, क्योंकि इसको मार पड़ी है ना, तो इसको मफूल है ये। वलदल, वलदा, उस स्कूल के लिए क्या करेंगे? हाजे ही तो नहीं आएगा, अब तिलकल मदरसती। तिलकल मदरसा। ठीक है, तो ये आपका तिलकल मदरसती हो रहा है, आपका मदरसती। तो ये आपका जो वलदा तिलकल मदरसती, उस स्कूल के लड़के को मारा। तो कितना लंबा जुमला है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखें अरबी में कितना लंबा आया है। अगर इसको और छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपका फाइल भी मुरक्कब बन के आ रहा है, और मुरक्कब भी कितना बड़ा बन के आ रहा है, उसमें एक मुरक्कब आपका इजाफी बन रहा है, वलदू हाजी ही, और फिर हाजी हिल मदरसती मुरक्कब इशारी भी बन रहा है। दो दो मुरक्कब बन के आपके फाइल बन रहे हैं, और दो दो मुरक्कब बन के आपके मफूल बन रहे हैं। वलदा तिलकल मदरसती। अच्छा, मेरा दोस्त हंसा। अब हंसा तो दाहिका, दाहिका कौन सा फेल होगा? वो हंसा, दाहिका होता है वो हंसा। तर्जमा करेंगे ना अगर दाहिका का, तो उसने तो तर्जमा नहीं आएगा ना, उसने हंसा तो नहीं कहेंगे ना। दाहिका का तर्जमा लाजिम, क्या आता है? फेले लाजिम। लाजिम है। तब इसलिए देखें यहाँ पे मफूल नहीं आया। यहाँ पे देखें ये सब जो दराबा था, फतहा था, ये सब समिया था, इनमें मफूल आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं आया मफूल। तो इसका मतलब है ये फेल लाजिम है। दाहिका मेरा दोस्त। अब मेरा दोस्त को क्या करेंगे? सदीकी। हाँ, सदीकी। अब सदीकी देखें, सदीकी में आपका फाइल बन रहा है, लेकिन ये क्या है? इसमें आपका चूंकि या को अपने से पहले जेर चाहिए ना, तो वो उसके नीचे जेर आ गई है। सदीकुन होता है फाइल, ठीक है। अगर सदीकू भी था मुदाफ बन के, सदीकू भी था, तो या ने उसकी पेश को नीचे खींच लिया, सदीकी बना दिया। तो जब भी या मुतकल्लिम आएगी पता नहीं चलेगा कि ये आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा दोस्त हंसा, तो हंसने वाला मेरा दोस्त है, तो ज़ाहिर है वो फाइल ही है ना, हंसने वाला, तो वो काम कर रहा है, तो ये आपका सदीकी फाइल बन जाएगा। सदीकी ही आपका मफूल भी बन सकता है, लेकिन वहां पे आप उसका तर्जुमा जुमले में देखेंगे को आएगा, ठीक है। तो इसको खुद देखना पड़ता है, क्योंकि ये तीनों सूरतों में सदीकी 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 आएगा। इसी तरह आएगा मुदाफ मुदाफ इलैह बन के। तो ये मरफू हो रहा है सदीक या मंसूब हो रहा है, ये आपको खुद जज करना पड़ता है।
ٹھیک ہے. تو اس نے اب یہ ہو گیا, اس کو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کریں گے تاکہ ایک دفعہ آپ کا ریویژن بھی ہو جائے پھر, اور باقی آگے سب آسان ہی آسان ہے. یہ جو چیز تھی نا یہ سب سے مشکل تھی, اور اس کو آپ نے کور کر لیا الحمدللہ بہت آسانی سے. کوشش کیجیے گا خود کرنے کی جو کر سکتا ہے. اگر میں کراؤں گی تو پھر وہ اسپون فیڈنگ ہو جائے گی, تو ہماری ایک کلاس شاید اور بنے گی ابھی رمضان سے پہلے, اس میں ہم اس کو کمپلیٹ کر کے پھر آگے چلیں گے رمضان کے بعد انشاءاللہ, عید کے بعد. تو پیچھے آپ ریویژن کرتے رہیے گا, اپنے لیسنز کو پکا کرتے رہیں, قرآن میں پریکٹس کرتے رہیں, قرآن کے اندر دیکھیں فائل کیا بن رہا ہے مخصوص. تو اگر نیکسٹ ٹائم میں مجھے کلاس میں ٹائم ملا یہ کرنے کے بعد تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو قرآن پہ بھی پریکٹس کرواؤں گی, ٹھیک ہے. اور ہم قرآن کے ساتھ اس کا خاتمہ کریں گے, اور پھر آپ رمضان میں ہر آیت کو دیکھ کے اس میں فاعل مفعول, یہ اچھا یہ جملہ اسمیہ ہے, اس میں یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, یہ متعلق خبر ہے, یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے, تو وہ ساری طریقے میں چیزیں آپ کو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ سکھا دوں گی, ٹھیک ہے. اوکے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاک السلام اللہ خیر. اللہ وعلیکم السلام. جزاک اللہ. جی, جن کو سمجھ نہیں آیا وہ دوبارہ ایک دفعہ سن لیں, بس یہی کہہ سکتی ہیں اور تو کچھ نہیں, ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.